السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ویوز کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی، ایمان والی، عافیت والی زندگی دے۔ ویلکم بیک ٹو آن لائن قرآن کلاسز ویوز۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت اچھی سیریز دعاؤں سے ریلیٹڈ، جو ہماری روزمرہ زندگی کے اندر اس کا بہت اہم کردار ہے، وہ آپ کے لیے لے کے آئے ہوں۔ انشاءاللہ وہ آغاز کریں گے ہم۔ ان دعاؤں کو اپنی روزمرہ زندگی کے اندر پڑھیے گا، اپنا معمول بنائیے گا۔ انشاءاللہ یہ دعائیں بہت فائدہ مند ہیں، کیونکہ میں نے اس کا خود ایکسپیرینس اس کا لیا ہوا ہے، اور یہ دعائیں آپ کی روزمرہ زندگی کے اندر پڑھی جائیں تو آپ کو بہت فائدہ دیتی ہیں۔ تو یہ دعائیں جو ہیں صبح شام کے اذکار ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھا جائے تو ویورز، ہم اپنی روزمرہ زندگی کے اندر اور بہت سے کام کرتے ہیں، تو صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم تھوڑا سا ٹائم نکالیے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے یہ جو اذکار ہیں، یہ جو آپ کو میں بتاؤں گا، پوری سیریز ہوگی انشاءاللہ ساری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو اس میں آپ کوشش کیجئے گا فجر کی نماز کے بعد اور مغرب سے پہلے ان دعاؤں کو، ان اذکار کو اپنی روزمرہ زندگی کے اندر معمول بنائیے گا ریگولر۔ انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اور سب سے پہلے جو ہماری صبح شام کی اذکار کے اندر کے دعاؤں کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، اس کا ذکر وہ سب سے پہلے ہوتا ہے، اس سے پہلے اس کے بعد کوئی چیز نہیں۔ سب سے پہلے آغاز یہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے ساتھ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نزدیک طلوع آفتاب کے بعد تک بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اور لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کہنا اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے 2 یا اس سے زیادہ غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح نماز عصر سے غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا میرے نزدیک اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو ویوز دیکھیں کتنی مختصر سی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہمیں اس کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے۔ اس کے بعد آگے ویوز جو ہے آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی آپ کو پتہ ہے ایک بہت کارآمد اور ایک اچھی چیز ہے۔ اس کو ہم نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کو صبح شام کے اذکار کے اندر بھی آپ اس کو پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ آیت الکرسی کیا ہے وہ میں اس کا پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد اس کی حدیث ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اس کا بیوٹ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے اونگ پڑتی ہے نہ اسے نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے اور جو کچھ اس کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کو سمائے ہوئے ہے، اور اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی، اور وہی سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔ تو ویوز یہ آیت الکرسی کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ حدیث ہے کہ محمد بن ابی بن کعب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے کھجوروں کے کھلیان تھے وہاں، تو وہ اس میں کمی دیکھتے، تو ایک رات انہوں نے چور پکڑ لیا، اور وہ ایک جانور سے مشابہ ایک نوعمر لڑکا تھا، تو انہوں نے اس کو اسلام کیا، تو اس نے جواب دیا، تو انہوں نے کہا کہ تم کون ہو، جن یا انسان؟ تو اس نے کہا کہ میں جن ہوں۔ پھر انہوں نے حدیث بیان کی کہ جس میں انہوں نے کہا کہ کیا چیز تم سے بچا سکتی؟ تو اس نے کہا کہ وہ آیت جو سورۃ البقرہ میں ہے، اللہ لا الہ الا، آیت الکرسی جو ہے، مطلب جو کوئی اسے رات کو پڑھے گا وہ صبح تک ہم سے پناہ میں رہے گا، اور جو صبح اسے پڑھے گا وہ رات تک ہم سے پناہ میں رہے گا۔ پھر جب صبح
کو انہوں نے اس بات کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خبیث نے سچ فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ویورز بڑی اچھی بات ہے اور ہمارے لیے بہت کارآمد بات ہے کہ آیت الکرسی جو ہے ہمیں اپنی زندگی کے اندر معمول بنانا چاہیے، اپنے گھروں کے اندر اس کی تلاوت کرنی چاہیے رات کو سوئیں، تاکہ ہم اپنے گھر کے اندر شیاطین، جنات اور جو چور وغیرہ مطلب جو بھی ہر چیز سے اپنی اللہ تعالیٰ کی اس کو حفاظت میں رکھیں۔ صبح پڑھیں، شام پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، بہت اچھی چیز ہے۔ اس کے بعد ویورز ہمارے پاس آگے آ رہے ہیں معوذات، ٹھیک ہے، سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ٹھیک ہے، یہ تین بار پڑھنے چاہیے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے صبح بھی 3 دفعہ اور شام کو بھی 3 بار پڑھنا چاہیے، اور ویسے نمازوں کے بعد بھی اس کا معمول ہوتا ہے۔ عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ بارش بھی ہو رہی تھی اور اندھیرا بھی تھا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے تاکہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں۔ اسی اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہو، میں خاموش رہا۔ آپ نے دوبارہ فرمایا کہو، تو میں نے پوچھا کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قل هو اللہ احد، اور معوذتین صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو، روزانہ 2 مرتبہ تمہاری کفایت ہوگی۔ تو ویورز یہ مسند احمد کی حدیث ہے، تو یہ چیزیں ہمیں اپنی روزمرہ زندگی کے اندر اس کا معمول بنانا چاہیے تاکہ ہمیں اس کا فائدہ ہو۔ انشاءاللہ اس سے نیکسٹ سیریز کے لیے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اس کو کوشش کیجیے گا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگے شیئر کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔